علامہ مفتی سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور حج کیا ہے، بیسیکلی اس کو جاننا ضروری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ایک اہم حق ہے جو کہ بندہ ادا کرتا ہے۔ اس کی کچھ تشریحات و تفصیلات ہیں کہ یہ جب بندے پر فرض ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس حج کے بارے میں فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ تم حج بھی ادا کرو اور عمرہ بھی ادا کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے جب وہ بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھیں۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید میں اس کا بے شمار مقامات پر ذکر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، پوری ایک سورت جس کو سورہ حج کہتے ہیں وہ اسی حج کے نام سے موسوم کر کے قرآن میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو لفظی اعتبار سے دیکھا جائے، جس کو ہم لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ حج کس کو کہتے ہیں، تو حج کا معنی ہوتا ہے قصد اور ارادہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں عبادت کی نیت سے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک صوفیانہ نکتہ ہے اور وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو حج ہے اول تا آخر اگر اس پر نگاہ ڈالی جائے تو اس میں نہ تو کوئی ایسی بات ہے کہ آپ نے یہاں پر 200 نفل پڑھنے ہیں، آپ نے 20 قرآن ختم کرنے ہیں، آپ نے 5 لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ایسی حدود و قیود نہیں ہے۔ تو کیا ہے، اول تا آخر دیکھا جائے تو اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، کن لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے، واہ واہ، اور انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ فرمایا ان کے راستے پر چلو، تو یہ حج ان کے راستے پر چلنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو ایک تو اس میں یہ جھلک ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ حج وہ عظیم عبادت ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے جوڑتی ہے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان بزرگوں سے چھٹکارا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ نہیں ہے، واہ۔ یہاں پر ایک تیسری بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ حج کرے گا کون؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ وہ یہ ہے، جب بیت اللہ شریف کو تیار کیا گیا اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے جب اس گھر کو تیار فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس گھر کی جانب بلائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں بلاؤں تو صحیح، یہاں قریب تو شہر نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، اور بظاہر اس وقت کوئی ایسا آلہ بھی نہیں تھا کہ جس کی آواز کو دور تک پہنچایا جائے۔ تو فرمایا کہ آواز لگانا تمہاری ذمہ داری ہے، اے ابراہیم آواز لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، جو ماں کے پیٹوں میں ہے ان تک، جو باپ کی صلب یعنی پشت میں ان تک، اور جو موجودین ہیں وہ قریب کے ہوں یا دور کے ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا ان سب تک آپ کی آواز پہنچانا یہ تمہارے رب کی قدرت کاملہ کے سپرد ہے۔ فرمایا ہم آواز تمہاری پہنچائیں گے، جو آپ کی آواز سن کے لبیک کہے گا، یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے، وہ آواز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، جس نے وہ سن کر لبیک کہا، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ حج کرنے ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا پس منظر بھی، اور میں یہاں سے ناظرین سے کہوں گا کہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھے نا تو بالکل چپ کر کے نہ بیٹھا کریں، وہاں پر کچھ نہ کچھ ذکر فکر ہونا چاہیے، اچھی بات ہو تو اس پر مطلب ہمیں بولنا چاہیے، ہماری زبان بھی حرکت میں آنی چاہیے، اس کی برکت آپ اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تیسری بات ہے۔ اب چوتھی بات بڑی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے، یہ 9 ہجری میں حج فرض ہو رہا ہے۔ پہلا حج وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کروایا، آپ امیر الحج بنے۔ یہاں سے آپ افضلیت صدیق اکبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اولیت صدیق اکبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر نماز کی امامت کا مسئلہ ہو تو بھی امام ابو بکر ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور اگر حج کی امامت کا مسئلہ ہو تو بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اچھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے حج کروایا۔ 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، اور یہی علماء فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے 4 عمرے اور 1 حج مبارک فرمایا۔ یعنی اگر 4 کا عدد دیکھیں تو وہ بھی پورا 4 یاروں والا، اور حج ملا لے تو 5 دن باغ والا بھی پورا ہے۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے نا جی۔ سبحان اللہ، سبحان تو کہنے کا مقصد یہ، آقا کریم علیہ السلام نے خود حج فرمایا۔ یہاں میں ایک میرات اور مرقات سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے، فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے حج فرمایا تھا تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی حج فرمایا تھا،
آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حج فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے بھی حج فرمایا تھا۔ واہ واہ، باقاعدہ احادیث میں آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے آمد کا ذکر کیا، آپ کے چہرہ اقدس کے حلیے کا ذکر فرمایا، آپ کے بالوں تک کو بیان کیا کہ گھریالے تھے اور کیسے تھے، اللہ اکبر، اس انداز کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سابقین انبیاء جو ہیں وہ اگر اپنے مزاروں میں زندہ ہے اور حج کر سکتے ہیں، اور یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، یہ حج شرعی تکلف والا نہیں تھا جس کو مکلف کر کے بعد میں کیا، یہ تلذذ اور تشرف اور تکرم اور تفضل کے لیے تھا، واہ واہ واہ، یہ ان کے عزت و اکرام کے لیے تھا کہ وہ آتے ہیں اور حج فرماتے کیا ہیں۔ تو بات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حج میں یہ حضرات بھی شریک تھے۔ ویسے حضرات علماء صوفیاء ان کو اگر پڑھا جائے تو بہت سارے اس حج کے اندر انبیاء بھی شریک ہوتے ہیں، فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، اور رجال الغیب بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھ لیجئے، اور اس کی برکات کئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کرے ہمیں وہ آنکھ مل جائے۔ اللہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مبارک تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج وفی روایت فرض علیکم الحج، فرمایا تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے، فرمایا تم حج کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہر سال کے لیے حج فرض کر دیا گیا؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام پھر خاموش رہے، اور اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر تم ادا نہ کر سکتے، یعنی مشکل میں پڑ جاتے۔ یہاں جو دو نقطے توجہ طلب ہیں، پہلی بات یہ ہے احکام شرعیہ کا مالک میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو بنا دیا، آپ جیسے چاہیں جس کے لیے چاہیں آپ ترمیم بھی کر سکتے ہیں اور تحکیم یعنی حکم بھی جاری کر سکتے ہیں۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سلام، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات، یہ آپ احکام شرعیہ کے مالک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا تم کر نہیں سکتے۔ یہاں صوفیاء فرماتے ہیں اور شارحین فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، آپ ان کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہچان، آپ کا وصف، آپ کی یہ کریمانہ صفت قرآن مجید میں میرے رب نے بیان فرمائی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جب تم میں سے کوئی مشکل میں پڑ جائے تو یہ نبی برداشت نہیں فرماتے۔ بھائی کو اپنے یعنی شامت اعمال کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، جب نبی اسے برداشت نہیں کرتے تو پھر نبی خود اپنی امت کو کیسے مشکل میں ڈال سکتے؟ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔